طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اب تو ہے تو اور تو ہی تو، اب تو ہے تو اور تو ہی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابیات کو اپنی ازواج مطہرات کو عموماً تلقین فرمایا کرتے تھے کہ اپنے سونے اور چاندی کی اور اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور بالخصوص وہ فرامین، وہ آپ کے ارشادات عالیہ جو خواتین صحابیات سے متعلق ہیں اور ازواج مطہرات کو تلقین سے متعلق ہیں، وہ ہماری حدیث کی کتابوں میں علیحدہ اس کا ٹاپک ہے، علیحدہ مضمون ہے، اور اس کو علیحدہ کر کے احادیث طیبہ کی کتابوں میں درج کیا گیا ہے۔ تو اس کا ایک مختصر حصہ آج کے درس میں ہم سننے اور سنانے کی سعادت پائیں گے۔ آپ ان احادیث کو توجہ سے سماعت فرمائیے۔ امام ابو داود نے اپنی سنن میں، حدیث کی کتاب میں سنن نبی داود میں، اور امام دارقطنی نے اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں نمایاں مقام رکھتی ہیں اور بارگاہ رسالت میں آپ کو بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آپ روایت فرماتی ہیں، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرأى فی یدی فتخات من ورق۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ مقدس میں تشریف لائے تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تزئین و آرائش کی ہوئی تھی۔ اور تزئین و آرائش کیا تھی؟ ان کے گھر میں مسلسل فاقے رہتے تھے، 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ وہ کیا تزئین و آرائش کرتیں؟ بس ایک چاندی کا معمولی سا چھلا تھا، نگینے کے بغیر انگوٹھی میں پہننے کا جو زیور ہے، نگینے کے بغیر ہاتھ کی انگلی میں جو پہننے کا زیور ہے، یا تو وہ انگوٹھی ہے یا تو وہ چھلا ہے۔ نگینہ ہے تو انگوٹھی ہے، نگینہ نہیں تو اسے چھلا کہتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے تو مجھے ایک چاندی کا چھلا میسر تھا، سو میں نے چاہا کہ حضور کے لیے زینت اختیار کروں، تو میں نے وہ چاندی کا چھلا اپنے ہاتھ کی ایک انگلی میں پہنا ہوا تھا۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمائے کہ ما ھذا یا عائشہ، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کی، صنعتہن اتزین لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاہا کہ آپ کے لیے زینت اختیار کروں، آپ کی رضا چاہنے اور آپ کے قلب اطہر کو مسرت اور شادمانی مہیا کرنے کے لیے میں نے چاہا کہ میں بھی زینت اختیار کروں۔ سو یہ چاندی کا چھلا تھا جو میں نے انگلی میں پہن لیا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رحمت سے نوازا اور ارشاد فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اے عائشہ اتؤدین زکاتہن، کیا آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں؟ کیا آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ لا، جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او ما شاء اللہ، آپ نے جو کچھ کہا کچھ اسی طرح کا فرمان تھا۔ راوی کہتے ہیں یا تو آپ نے یہ کہا کہ نہیں ادا کی، یا آپ نے کچھ اسی طرح کا ارشاد فرمایا، عرض کی کہ جس میں نفی کا ذکر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا یہ حسبک من النار، اے عائشہ بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، کوئی زیادہ مقدار نہیں آپ کے پاس، چھوٹی سی چیز ہے، لیکن کوئی شخص اگر معمولی سا بھی اللہ کا فرض ادا نہ کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں معمولی زکوٰۃ بھی نہ دے، تو اس کے لیے جہنم میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے تو مخاطبانہ کلمات ارشاد فرمائے کہ یہ حسبک من النار، اے عائشہ زکوٰۃ کی یہ عدم ادائیگی، اتنی سی بھی عدم ادائیگی، یہ آپ کے لیے جہنم میں داخلے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مخاطبانہ الفاظ تھے، لیکن ادب کے پیرائے میں ہم اس کو یوں عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اتنی سی بھی زکوٰۃ نہ دی جائے تو اس زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے اتنا سا امر بھی جہنم میں پہنچنے کے لیے کافی ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ نے غور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کھلے لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی خواہ وہ بڑے پیمانے پر ہو یا چھوٹے پیمانے پر، بہرحال ایک فرض کا ترک ضرور ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، اور امام ابو داود اور امام ترمذی اور امام دارقطنی نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ حدیث پاک حضرت عمر ابن شعیب اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، اور آپ کے والد اپنے والد سے، یعنی عمر ابن شعیب اپنے دادا سے یہ گویا کہ روایت کر رہے ہیں، اور وہ صحابی ہیں کہ ان امرأۃ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنۃ لها، کہ بارگاہ رسالت میں ایک خاتون حاضر ہوئیں، بارگاہ رسالت میں ایک خاتون حاضر ہوئیں کہ جن کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی۔ ایک خاتون صحابیہ آئیں، اپنے ساتھ ایک بیٹی کو بھی لیا ہوا تھا، اور ان کی بیٹی کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن تھے، مسکتان غلیظتان من ذہب، سونے کے موٹے کنگن تھے، یعنی بھاری سونا تھا، اور موٹے کنگن پہن رکھے تھے ان کی بیٹی نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتعطین زکوٰۃ ھذا، کیا آپ اپنی بیٹی کے ان سونے کے کنگنوں کی زکوٰۃ دیتی ہیں؟ انہوں نے عرض کی جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، کیا آپ کو یہ بات گوارا ہے، کیا آپ یہ پسند کریں گی کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان سونے کے کنگنوں کی وجہ سے کہ جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، قیامت کے دن اسے جہنم کے کنگن پہنا دے، دوزخ کے کنگن پہنا دے، آگ کے کنگن پہنا دے؟ کیا آپ کو یہ گوارا ہے؟ تو وہ اللہ کی خشیت سے لرز گئیں صحابیہ، اور خشیت اس قدر طاری ہوئی ان پر کہ فوراً سے اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے کنگن اتار دیے، اور بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ
یہ فقراء غرباء پر خرچ کر دیں، میں اللہ کے نام پر دیتی ہوں، اللہ مجھے اپنی عقاب سے عتاب سے بچا لے، اللہ تعالیٰ مجھے ناراضگی سے بچا لے، یہ تو بہت بڑا جرم ہو گیا۔ فحذفتہما، انہوں نے فوراً سے بیٹی کے کنگن اتار لیے، فالقتہما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بارگاہ رسالت میں کنگن دے دیے، وقالتہما للہ ورسولہ، یا رسول اللہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر صدقہ ہیں، میں اللہ سے بہت ڈرتی ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 2 خواتین صحابیات حاضر ہوئی تھیں اور ان دونوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، جس پر آپ نے انہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی تلقین فرمائی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ ہم ادا نہیں کرتی، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا اتحبان ان یصورکم اللہ بسوارین من نار، کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ دوزخ کے کنگن آپ کے ہاتھوں میں ہوں؟ انہوں نے عرض کی جی نہیں، ہرگز نہیں۔ ارشاد فرمایا فدیا زکاتہ، تو پھر اس کی زکوٰۃ دیا کرو۔ امام خطابی نے یہ حدیث پاک ذکر کی ہے، اور اس حدیث پاک کا ایک اضافی حصہ بھی ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت بھی پڑھ کر سنائی، اور قرآن پاک کی آیت سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 35 آپ نے تلاوت کر کے سنائی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اس کا حق نہیں خرچ کرتے، اس کا حق غرباء پر خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، اے پیارے نبی آپ انہیں دردناک عذاب کی اطلاع دے دیں، اے پیارے حبیب ایسوں کو آپ دردناک عذاب کی اطلاع دے دیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب کہ ان کا جمع کیا ہوا سونا چاندی یہ دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس گرم کیے ہوئے سونا چاندی کو ان کی پیشانیوں پر، ماتھوں پر رکھا جائے گا، ان کے پہلوؤں پر رکھا جائے گا، کروٹوں پر رکھا جائے گا، اور ان کی پیٹھوں پر رکھا جائے گا، یعنی ان کے جسم پر وہ گرم کیا ہوا ان کے جسم پر لگایا جائے گا، انہیں داغا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو تم نے جمع کیا اب اس کا نتیجہ بھگتو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک صحابی حضرت اسماء بنت یزید ارشاد فرماتی ہیں کہ دخلت انا وخالتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اور میری خالہ ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، اور ہم نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتعطیانی زکاتہ، کیا آپ دونوں اس کی زکوٰۃ دیتی ہیں؟ تو فقلنا لا، ہم نے جواب دیا کہ جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما تخافانی ان یصورکم اللہ اسورۃ من نار ادیا زکاتہ، ارشاد فرمائے کہ کیا آپ کو اس بات کی فکر نہیں، اندیشہ نہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تمہیں
دوزخ اور جہنم کے کنگن پہنا دے، اس کی زکوٰۃ دیا کرو۔ ان احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ جب جب اسلام کی تعلیمات صحابہ کرام کو یا صحابیات کو پہنچتی تھیں تو ان پر عمل کرنے کا جذبہ وہ ان کی شان کے مطابق ہوتا تھا۔ اب یوں دیکھا جائے تو زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کے بارے میں انہیں ترغیب دلائی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ سے خشیت کا عالم یہ تھا کہ وہ چیز ہی اپنی ذات سے وہ دور کرنے والے تھے کہ جس میں اندیشہ ناراضگی الہی ہو، جس میں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا اندیشہ بھی ہو تو وہ اس سے بچتے تھے، پرہیز کرتے تھے۔ اور ان حدیث میں جہاں آپ سن رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ آپ نے زکوٰۃ دی تو وہ جواب دیتی کہ نہیں دی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں پہلے معلوم تھا، بلکہ اولاً انہیں معلوم ہوا تھا کہ ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات آہستہ آہستہ نازل ہوئیں اور ہر ایک تک آہستہ آہستہ ہی پہنچیں۔ تو ان کا جواب دینا کہ ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں علم تھا اور انہوں نے سستی کی، نہیں، انہیں علم ہی نہ تھا، انہیں پتہ ہی نہ تھا کہ زکوٰۃ اس پر لازم ہے۔ سو جب حضور نے اس پر ان کو واضح کیا کہ اس کی زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ دینی ہے تو وہ فوراً سے حکم پر عمل کرنے والی تھیں۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایما امرأۃ تقلدت قلادۃ من ذہب قلدت فی عنقها مثلها من نار یوم القیامہ۔ امام ابو داود نے اس حدیث پاک کو اپنی سنن میں روایت کیا، امام نسائی نے بھی اسناد جید کے ساتھ، یعنی حدیث کی روایت کی جو صحابہ تابعین اور اس کے بعد ایک چین ہوتی ہے، روایت کرنے والے راوی ہوتے ہیں، تو فرمائے کہ اس کی روایت اور روایت کرنے والے راوی اور اس کی سند جید ہے، عمدہ ہے۔ ارشاد فرمائے کہ جو کوئی عورت سونے کا ہار پہنے، اپنی گردن میں اپنے گلے میں سونے کا ہار پہنے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے گلے میں، گردن میں جہنم کا ہار پہنایا جائے گا۔ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِّن ذَهَبٍ جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهُ مِن نَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو کوئی اپنے کانوں میں کان کا زیور سونے کا پہنے اور اس سونے کی زکوٰۃ نہ دے تو اسے جہنم کا زیور، یعنی جہنم کی آگ اس کے کان میں ڈالی جائے گی، پہنائی جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ من احب ان یحلق جبینہ حلقۃ من نار فلیحلقہ حلقۃ من ذہب۔ جو چاہتا ہو، جسے یہ گوارا ہو، جو یہ برداشت کر سکتا ہو کہ قیامت کے دن اس کی پیشانی پر دوزخ کا کڑا ہو، تو پھر وہ اپنی پیشانی پر سونے کے کنگن ڈالے، سونے کے زیورات ڈالے اور اس کی زکوٰۃ نہ دے۔ یعنی ان حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ بعض خواتین کی ملکیت میں نصاب کے مطابق زیورات ہوتے ہیں، لیکن وہ ان زیورات کی زکوٰۃ کی ذمہ داری اپنے شوہروں پر عائد کرتے ہوئے اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتی ہیں، حالانکہ یہ ذمہ داری بنیادی طور پر شوہر کی نہیں ہے بلکہ بیوی پر عائد ہوتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ شوہر اخلاقی طور پر دیتا ہے اور اسے دینا چاہیے اخلاقی اعتبار سے، لیکن اگر شوہر نہ دے تو قیامت کے دن شوہر سے پوچھ نہیں ہونی
اس لیے کہ زکوٰۃ اس پر لازم ہی نہیں، بیوی سے پوچھ ہونی ہے۔ اولاد کے لیے والدین عموماً زیورات بنوا کر رکھتے ہیں۔ ان کی زکوٰۃ کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ زیورات والدین نے اپنی اولاد کے لیے رکھے ہیں مگر اپنی ملکیت ہی میں ہیں، بس نیت میں رکھا ہوا ہے کہ میرے فلاں بچے کے ہیں اور یہ فلاں بچی کے ہیں، صرف نیت میں رکھا ہوا ہے، لیکن ان کو مالک نہیں بنایا، اور مالک بنانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میرے بیٹی کے ہیں، یا یہ زیورات میری بیٹی کے ہیں، یا میں نے اس کو دے دیے ہیں، تو پھر وہ ملکیت ہو جائے گی۔ صرف ذہن میں رکھنے سے وہ مالک نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اگر ان کو مالک نہیں بنایا تو پھر اس کی زکوٰۃ کا معاملہ خود انہی کے بارے میں ہے کہ ان کے پاس نصاب ہے تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر اپنی اولاد کو دے دیے ہیں اور وہ نابالغ ہیں تو پھر اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، جیسا کہ کل آپ سمجھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے شرط ہے کہ بالغ ہونا، بلوغت شرط ہے۔ تو جو نابالغ بچے بچیاں ہیں، اگر ان کی ملکیت میں سونا چاندی وغیرہ ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں حج یا عمرے کے لیے رقم جمع کی جاتی ہے، تو اس رقم کو بھی نصاب کی تکمیل میں شامل کرنا ہوگا۔ تو اگر اس رقم کا نصاب بنتا ہے، یعنی تقریباً 52.5 تولے چاندی کی مالیت یا اس سے زیادہ بن گئی ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ حج یا عمرے کے لیے جو رقم جمع کی جا رہی ہے وہ نقد رقم اسی کی ملکیت میں ہے، تو حج یا عمرے کے لیے جمع کرنے سے وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح بچوں کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے جو رقم جمع کر کے رکھی جاتی ہے اس پر بھی دیگر نصاب کے ساتھ زکوٰۃ لازم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے اگر دیگر نصاب مکمل ہوتا ہو، نصاب مکمل نہیں ہوتا تو ایک علیحدہ بات ہے۔ ایسے ہی محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، جو پیسے ہمیں دوسروں کی طرف سے ملنے ہوں، ہم نے انہیں قرض دیے ہیں، دوسروں پر واجب الادا ہیں، تو وہ بھی ہماری ملکیت کہلائیں گے، لہذا اس کو بھی نصاب کی تکمیل میں شامل کیا جائے گا۔ اب آخر میں مسئلہ میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ زکوٰۃ کون لے سکتا ہے، زکوٰۃ کا مستحق کون ہے۔ اس وقت کی جو حالیہ صورتحال ہے، آپ بھی سن کر حیران ہوں گی، اور حیران ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، تقریباً میرے اندازے کے مطابق 70-75% افراد زکوٰۃ لینے والے ایسے ہیں جن کے لیے زکوٰۃ لینا شرعاً جائز ہی نہیں، وہ زکوٰۃ لے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ شرعی فقیر نہیں ہیں، شرعی حاجت مند نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث سے اخذ کردہ فقہ کی روشنی میں وہ زکوٰۃ کے مستحق قرار نہیں پاتے، لیکن اس کے باوجود وہ زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا مستحق کون ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ہم اپنی شرعی اصطلاح میں، فقہی اصطلاح میں، جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اس کو شرعی فقیر کہتے ہیں، شرعی حاجت مند۔ تو شرعی حاجت مند کون ہے؟ تو سمجھیے اور سنیے کہ جس کی ملکیت میں ضرورت کی چیزوں کے علاوہ، ضرورت کی چیزیں جو ضرورت کی ہیں وہ تو ہیں، جیسے استعمال کے برتن ہو گئے،
استعمال کے کپڑے ہو گئے، ضروری استعمال کے کپڑے، ضروری استعمال کی دیگر چیزیں جو گھر میں عام طور پر استعمال ہوتی ہیں، واشنگ مشین ہے، سلائی مشین ہے، اور اس کے علاوہ کچن میں استعمال ہونے والا دیگر سامان ہے، اور انسان کے گزر بسر کے لیے جو اور چیزیں ضروری ہیں، اس کے علاوہ جو اضافی چیزیں بنتی ہوں ان کی قیمت، ان کی مالیت یا پیسے جمع ہیں اور وہ نصاب کو تو نہیں پہنچے، مگر دیگر ضروریات زندگی کے علاوہ چیزوں کے ساتھ مل کر ان کی رقم 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے، جو کل کی تاریخ کے حساب سے 1,32,400 روپے کچھ تھے، یعنی 1,00,000 آپ 32,500 سمجھیں۔ اس مالیت کو وہ چیزیں مل ملا کے پہنچ جاتی ہیں جو ضروریات زندگی سے، حاجات اصلیہ سے زیادہ ہیں کسی ایک شخص کی ملکیت میں، تو وہ شرعاً شرعی فقیر نہیں ہے، شرعی حاجت مند نہیں ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ مزید آسان کر کے میں آپ کو سمجھاؤں تو زکوٰۃ دینے اور زکوٰۃ لینے کے حوالے سے 3 کیٹیگریز ہیں، 3 مختلف طبقات ہیں۔ ایک وہ جن پر زکوٰۃ لازم ہے، دوسرے وہ جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو زکوٰۃ جن پر لازم تو نہیں مگر وہ لے بھی نہیں سکتے۔ تو 3 کیٹیگریز ہو گئیں، ایک وہ ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہے، دوسرے وہ جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں، شرعی فقیر، شرعی حاجت مند ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو صاحب نصاب بھی نہیں کہ ان پر زکوٰۃ لازم ہو، مگر شرعی فقیر بھی نہیں بلکہ غنی ہیں کہ زکوٰۃ دینا بھی لازم نہیں مگر لے بھی نہیں سکتے۔ پہچان کیسے ہے؟ پہچان آسان ہے کہ جن کے پاس 3 نصابوں میں سے کوئی ایک نصاب ہو، ان کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کی قیمت کے برابر مال تجارت اور نقد رقم ہو، یا ان کے پاس سونا ہے اور 7.5 تولے ہے، یہ صرف سونے کے ساتھ اور تجارت کا مال وغیرہ ہے یا نقدی رقم ہے، تو ان پر تو زکوٰۃ لازم ہے، وہ صاحب نصاب ہو گئے۔ اور جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ حاجات اصلیہ، ضروریات زندگی کے علاوہ کی چیزوں کی قیمت یا اس کے علاوہ نقد رقم مل ملا کے وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے۔ اب دیکھیے کہ نصاب تو ان کے پاس پورا نہیں مگر غنی ہونے کا نصاب پورا ہے، تو وہ لے نہیں سکتے، البتہ اگر اس سے کم ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے کافی مسائل ہیں، کافی فقہی مسائل ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ مزید بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔